السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سورہ بنی اسرائیل پہلی آیت اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں سبحان الذی پاک ہے وہ ذات اسریٰ بعبدہ جس نے سیر کروائی اپنے بندے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک جس کے ماحول کو اللہ نے بابرکت بنایا لنریہ من آیاتنا تاکہ اللہ اپنے نبی کو اپنی نشانیاں دکھائے انہ هو السمیع البصیر بے شک وہ اللہ تعالی بڑا سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ نے جب اپنے پیغمبر کو معراج پر بلایا تو ساتوں آسمانوں کے اوپر عند سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا کے پاس اس کے اوپر ہے صریف الاقلام قلموں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی وہاں تک اب قریب ترین پہنچ گئے اور اللہ نے وہاں اپنے نبی کو 3 گفٹ عطا کیے 3 تحفے امت کو ان کو ساری زندگی ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا آسمانوں کے اوپر بلا کے۔ دوسرے نمبر پر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بڑی عظیم ہے اور تیسرے نمبر پر اللہ نے اپنے نبی سے یہ وعدہ کیا کہ اے میرے نبی میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیری امت میں سے جو شرک نہیں کرے گا میں اس کو معاف کر دوں گا۔ شرک بہت بڑی لعنت ہے سب سے بڑا گناہ ہے شرک بہت بڑی بیماری ہے یہ اللہ کے لیے بہت بڑی گالی ہے۔ زمین سے لے کر آسمان تک نیکیاں ہوں سارا بھرا ہوا ہو اور اتنا سا شرک ہو اتنا تو ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا کیا کرے کہ اللہ ہمیں ساری زندگی توحید پر قائم رکھنا۔ توحید کیا ہے؟ اللہ کو اس کی ذات میں اس کی صفات میں
اور صفات کے تقاضوں میں ایک سمجھنا. اللہ ذات میں بھی ایک ہے، صفات میں بھی ایک ہے، اور صفات کے تقاضوں میں بھی ایک ہے. اس توحید پر قائم رہنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. پہلا تحفہ نمازوں کا. آپ سرکار نے جب تحفہ وصول کیا تو آپ واپس آنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر ملے. کہنے لگے میں بڑا تجربہ رکھنا اپنی امت کا، یہ 50 نمازیں آپ کی امت نے نہیں پڑھنی، آپ جاؤ واپس اللہ سے کہو کہ کم کر دے. تو مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چکر لگانے شروع کر دیے تو ہر چکر میں 5 نمازیں معاف ہوتی ہیں، ہر چکر میں. تو 45 نمازیں معاف ہو گئی. اب اندازہ کرو کتنے چکر لگے ہوں گے. کیوں جی 9 چکر. جزاک اللہ. 9 چکر لگے. 9. اللہ دے پاک پیغمبر جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور تیری خاطر، اپنی امت دی آسانی دی خاطر، ایک نہیں 2 نہیں 9 مرتبہ چکر لگائے تے 5 کر کے نمازاں کم ہوندیاں گئیاں تے کچھ 5 ہی رہ گئے. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرا تجربہ ہے یہ 5 بھی تھوڑی امت نے نہیں پڑھنی تے اسی وہ سچ کر دکھایا. تم دیکھو نا 5 نمازاں نے دن چ تو کنے بھی بندے پڑھ دیں. تھی اپنے محلے چ زیادہ کرو، اپنے دائیں میں دیکھو لوگ ستے نے. اتنا بڑا اللہ کا احسان. اللہ نے سانو بہت کچھ دیتا ہے. کچھ بھی نہ دیتا ہوئے نا، کچھ بھی نہ دیتا ہوئے تو اے انسان ذرا بذات خود اللہ کی تھوڑی نعمت ہے. اکھاں، ہاتھ، پیر، دل، دماغ، جگر، پھیپھڑے، یہ چیزاں بازاروں لئیے تو بڑیاں مہنگیاں ملدیاں نے، بلکہ ملدیاں ہی نہیں وہ ملدیاں ہی نہیں. تو جے کوئی مسئلہ بن جائے، کسی بندے کا ایک کرتا خراب ہو جائے تو کنے پیسے لگ دیں. کنا مسئلہ بن ہے. رب نے مفت میں سب کچھ دیتا ہے، اسی پھر ان کا شکر ادا نہ کریے یہ تو پھر شکریہ کی گل ہے نا. اللہ کو دعا کرو کہ اللہ سان 5 وقت دی نماز ساری زندگی وقت نال اور سنت کے مطابق پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بھی دعا کرو کہ اللہ سونیا جڑی ساری زندگی دی آخری نماز ہوے وہ بھی سانو با جماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرمانا. کہ جدو دنیا تو جا رہی ہوگی اللہ اپنی توفیق نال کلمہ توحید ساری زبان تے جاری کر دے. اللہ رب العزت نے 5 نمازاں باقی رکھی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے بڑا کیا تو سرکار کہنے لگے میرے شرم آ دی تو تجھے ابھی ہر چکر سے 5 تو معاف ہو گئی نے تو 5 ہی رہ گئے نا. تو میں پھر چلا گیا سارا توبہ ہی ختم ہو جائے گا، میں ہوں نہیں جانا. تو سرکار آن لگے نا تو رب کی طرفوں آواز آئی لا یبدل القول لدی. اے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اسی دنیا دے بادشاہ ہاں، میں رب ہاں، تو جڑی گل میں کہہ دینا اسی اندر سے تبدیلی نہیں کر دے. اے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ میں 50 نمازاں فرض کیتیاں نے تے 5 رہ گئیاں نے، اگر تہاڈی امت پابندی نال صبح شام رات اور دن دے اندر 5 نمازاں پابندی نال ادا کر لے گی تو میں رب ثواب 50 دا ہی عطا کر دے. کیونکہ کڈا وڈا انعام ہے. یہ تحفہ رب نے، یہ گفٹ نبی پاک نو آسمانہ تے بلا کے دیتا ہے. اللہ پوری قوم نو 5 وقت دا نمازی بنائے. تے دوسرا تحفہ سورہ بقرہ دی آخری 2 آیات یہ بڑی عظیم نے. جس گھر دے اندر سورہ بقرہ دی آخری 2 آیتاں 5-7 منٹ لگتے ہیں صرف اعوذ باللہ پڑھ کے شروع کرنے
اور یہ دو ایتاں مکمل کرنی نے تو جس گھر دے اندر یہ پڑھیاں جان اس گھر دے اندر جادو ٹونا حسد بغض دشمنوں دے اثرات ختم ہو جاندے نے تے اللہ ہر لحاظ نال کامیابیاں عطا کر دے. حدیث پاک وچ آندا یہ دو ایتاں جڑا پڑھدا ہے اودے واسطے کافی نے، ہر لحاظ نال کافی نے، دشمنوں تو بچن واسطے کافی، چوراں ڈاکواں تو بچن واسطے کافی، جادو ٹونے تو بچن واسطے کافی. حتیٰ کہ علماء نے یہ بھی لکھے ہے کہ اگر بندہ تہجد نہ پڑھ سکے تو یہ دو ایتاں انہیں رات پڑھی ہون تو اللہ انہوں تہجد کا ثواب بھی عطا کر دیں. اے جننے بچے نوجوان چھوٹے بڑے بیٹھے ہو سب اس کو زبانی یاد کر، نیت کر لو اللہ آسانی کرے گا. انہوں طریقہ کی کہ شروع سے تسی کھولو بقرہ دی آخر تے پہنچو اتنے ویکھ کے پڑھ لو، ایک دن دو دن تین دن چار دن، جدوں کو چند دن تسی پڑھو گے نا اوپر دیکھ کے تو وہ بالآخر تمہیں زبانی یاد ہوگا. یہ کوشش کرو زبانی پڑھن دی، اپنے گھراں دے اندر بچے چھوٹے بڑے پڑھن، کیونکہ تحفہ بہت بڑا ہے، یہ بھی رب نے آسمانہ تے بلا کے دیتا ہے. اللہ کو دعا کریے کہ اللہ سانوں دی قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آن لگے تو 7ویں آسمان تے ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا تے نالے میرا پیغام دینا. وہ پیغام کی کہندے نے بھی جنت سے بوٹے لگانا چاہتے ہو نا تو اے پڑھیا کرو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. کتنے کلمے ہو گئے؟ جلدی بولو گل مکمل کریے. کتنے کلمے؟ 4 نہیں 5. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. فرمایا کہ جنت کے اندر بوٹے لگاتے ہیں، انہاں چوں ایک کلمہ پڑھو گے نا اللہ جنت سے ایک درخت لگا دے گا. تو درخت کتنا بڑا ہے؟ کیوں جی گھوڑ سوار کتنے سال 100 سال گھوڑا دوڑاندہ رہے تو وہ تھک جائے گا تو درخت کا سایہ سبحان اللہ اتنا بڑا درخت. ایک 5 کلمے ایک باری پڑھو گے 5 درخت، یا 100 باری پڑھو 500 درخت. جب 500 درخت جنت لگا ہوئے وہ جنت بالکل پکی ہو گئی. جی آخری گل سنو، ایک ہوئی حدیث جی ابراہیم علیہ السلام نے تحفہ دیتا نا 7ویں آسمان کو، اپنی امت کو جا کے کہہ دینا. آپ سرکار کو ایک بندہ آیا کہنا جی غریب ہے کمزور ہاں، ذہن بھی زیادہ کام نہیں کرتا، زیادہ چیزیں میرے کو نہیں پڑھائی جاتی ہیں، تو اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینوں کو ایک وظیفہ دس دے ہو میں انہوں پڑھی جاواں اللہ منو کامیابیاں عطا کر دے وے. تو سرکار نے ایک ہوئی 5 کلمات دسے. یہ آن والا بندہ اپنے ہاتھوں سے گندا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. بندہ ذہن تے کمزور سی تے سیاح بڑا لگتا سی، کہتا حضرت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 تعریفاں تے رب دیاں نے تے میرے واسطے کی مینوں کی ملے؟ سرکار کہتے تو اے 5 چیزاں پڑھیا کر. دوجے ہاتھ گن لگ پیا ادھر 5 ایک نہیں ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. تے دوسرے نمبر تے سرکار کہنے لگے تو اے 5 چیزاں اور پڑھیا کر اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی وارزقنی. یہ 5 چیزاں ہاتھوں سے گن کے نا 5 ادھر 5 ادھر جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ہاتھوں خالی آیا سی تے ہاتھ بھر کے لے کے جا رہے ہیں. جنہوں یہ 5 چیزاں مل گئی ہیں اللہم اغفر لی اللہ منو معاف کر دے، ورحمنی اللہ میرے تے رحم کر دے، وحدینی اللہ منو ہدایت عطا کر دے، وعافینی
اللہ بیماریاں تو شفاواں عطا کر دے تے ورزقنی اے اللہ منو حلال دا رزق عطا کر دے تے جنوں یہ 5 چیزاں مل گئیاں انہوں ہر چیز دی دنیا دی تے آخرت دی مل گئی اللہ انی رحمت والے اللہ تے کہندے نے آؤ میرے در آوے چولی پر دیواں چولیاں پرن والی ذات کون ہے کیوں دے سر تھوڑا ہلا دو کون ہے اللہ اللہ تے یقین رکھ دی سنو اللہ توفیق دے وے لوگوں کو جاؤ گے نا اجنے 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر پیر بنے پھرتے پیر کہتے ہیں کمرے نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات نہ داڑھی مونچھ تو پیر بنے پھرتے رہے کلمہ سنو تو کلمہ نہیں آتا یہ بدبخت جان لگے پیسے آن لگے پیسے نظرانے آؤ گے تو کی دیو گے تو جاؤ گے تو کی دیو گے یہ کہتے پیر نے پیر تو میرا مصطفیٰ ہے سبحان اللہ جتوں رنگ دا گیا رنگ رنگا گیا تے اللہ کو منگو گے نا تے رب کہتے نے میرے در آوے چولی پر دیواں تینوں مال اولاد تے زر دیواں تیری ہر مشکل کر حل دیواں کو لا الہ الا اللہ او میرے بندے ذرا غور کر مینوں ملن نو لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں تے چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں کو لا الہ الا اللہ آج تو عقیدہ بنا لو کہ جو منگنا صرف رب کو اے 7ویں آسمان کا پیغام ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ نال نبی پاک نے مزید سے تھا اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی اللہ سب توفیق دے کہ 5 وقت کی نماز پابندی نے پڑھی گئی تو نانے وظیفہ کریے سارا کچھ مل جائے گا انشاءاللہ اللہ کرو دعا کرو اللہ عمل توفیق دے یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تو سر معاف کر دے سارے حال تے رحم فرما دنیا و آخرت کی کامیابی عطا کر دے بیماروں کو شفا دے دے تنگ دستیاں دور کر دے اے میرے اللہ سارے بھائی حافظ یزدانی صاحب حافظ سلیم عابد یزدانی انہوں نے پتے دا آپریشن کروایا اللہ انہوں نے مکمل تندرستی عطا کر دے بڑی ہمشیرہ محترمہ دا آپریشن ہوا ہے دعا کرو اللہ انہوں نے مکمل صحت عطا کر دے جتنے بیمار نے اللہ سب کو شفا دے دے ملک پاکستان کی خیر فرما اے میرے اللہ جنہیں فوت ہو گئے انہوں نے معاف کر دے تو سانو موت کی تیاری کی توفیق دے دے یا اللہ صبح دا وقت ہے رزق حلال عطا کرنا حرام تو بچا کے رکھنا ساری زندگی کسی کا محتاج نہ کرنا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا